کر دینے انی اسوبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کولوں بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، فہل لی من توبہ کہ میرے آستے توبہ دی گنجائش ہے۔ ان تیرے ویک ماں باپ دی شان ویک، تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال حل لک من اے میرے صحابی میرے کولا کے سوال کرنا لے ذرا اتنا تے دس تیری ماں زندہ ہے یا نہیں، کہ تیری ماں زندہ ہے، کہ تیری ماں زندہ ہے۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے قال لا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں وفات پا گئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیتا قال حل لک من خالہ، میں اے میرے صحابی رضی اللہ عنہ دستے سے تیری خالہ زندہ ہے یا نہیں؟ قال نعم، عرض کر دینے یا رسول اللہ خالہ تے موجود ہے، خالہ تے موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال فبرہا، جا جا کے اس دے نال چنگا سلوک کر، اللہ تیرے حسن سلوک دی وجہ دے نال تیرے گناہ نو معاف کر دے گا۔ اللہ تیرے حسن سلوک دی وجہ کس نال؟ کس نال؟ چھکے بولو کس نال؟ خالہ نال۔ ماسی آکھنے ہیں، ماسی بھی آکھنے ہیں تے خالہ بھی آکھنے ہیں۔ ماسی دا معنی ہونا ماں سی، اے ماں جئی۔ آج کل تے رشتے دی پہچان ہی کو نہیں رہی نا، ذرا جی گل ہو بنے تے مامے ماسی کو وکھرے ہو بنے ہیں، چاچے چاچیاں کو وکھرے ہو بنے ہیں، تائے تائی کو وکھرے ہو بنے ہیں، پترے کو وکھرے ہو بنے ہیں۔ ہن تے اللہ معاف کرے وہ حال آ گیا کہ برا برا کو بھی وکھرے ہونا شروع ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا کے اپنی خالہ نال چنگا سلوک کر، جڑا تیرے کولوں گناہ ہویا وے نا اللہ رب العالمین چنگے سلوک دی برکت نال تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث شریف میں جو دو سبق ملے، کتنے سبق ملے؟ دو سبق ملے۔ چھکے بولو میں تقریر دی کرنا تے دی نال نال کروانا ہونا۔ اس حدیث شریف میں جو دو سبق ملے، پہلا سبق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث شریف دے الفاظ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، جڑی خالہ ہونی ماسی ہونی وہ تواڈے واسطے تواڈی ماں دی طرح ہے۔ جڑی خالہ وے ماسی جڑی ہے وہ تواڈے واسطے تواڈی ماں دی طرح ہے، خالہ ماں دا درجہ رکھنی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملنا وے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو پوچھیا کہ تیرے کو گناہ ہو گیا وے؟ جی یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں زندہ وے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھن دا مطلب ایسے اگر ماں زندہ ہی تے جا کے ماں دی خدمت کر لے، اللہ اس خدمت دی وجہ دے نال تیرے گناہ نو معاف کر دے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ آکھے جی کہ گناہ ہو گیا تو میں صرف ماں دی خدمت کرنی، نماز روزہ کرنا، اللہ کو توبہ کرنی، استغفار کرنا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمانا ماں دی عظمت دا اظہار سی، دسنا سی کہ لوگوں ماں دی عزت کتنی ہے تے ماں دا مقام تے مرتبہ کتنا ہے۔ عرصہ بن نعمان تشریف لے کے آئے تے ویکھیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ایک بندہ بیٹھا ہوئے جیڑا اے اجنبی، اس نو پہلے مدینہ شریف دے اندر ویکھیا کسی نے۔ حضرت عرصہ بن نعمان سلام کیتا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام دا جواب دیتا تے اس اجنبی نے بھی سلام دا جواب دیتا۔ چیک کیا کہ یارا سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا گرے ہویا وہ اے جڑی جگہ خالی ہونی تھی صاحب نال نال پول کرنا ہے۔ اگے اگے ہویا وہ یارا کوئی مسئلہ نہیں، جڑی جگہ خالی ہے سب مکمل کر کے۔ حاضرین محترم، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے۔
سلام عرض کر دینے ویکھیا ایک اجنبی بندہ ہے جنوں پہلے کدی مدینہ شریف دے اندر ویکھیا نہیں، سلام عرض کیتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام دا جواب دیتا، اس اجنبی بندے نے بھی سلام دا جواب دیتا۔ حضرت حارثہ بن نعمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر بیٹھے نہیں، واپس چلے گئے، تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس دے اندر آ کے بیٹھے، وہ اجنبی جا چکے آئے، ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھیا، اے حارثہ بن نعمان تینوں پتہ ہے جڑا آیا سی کون سی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نو معلوم نہیں، اے کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ بن نعمان اے اللہ رب العالمین دا فرشتہ سی، عام فرشتہ نہیں، سارے فرشتیاں دا سردار حضرت جبرائیل امین سن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کی رہے سن کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ انہوں نے تیرے آستے سلامتی دی دعا بھی کیتی ہے اور تیرے سلام دا جواب بھی دیتا ہے۔ حاضرین محترم جیڑا بندہ ماں دی خدمت کردہ ہے اللہ رب العالمین انہوں یہ مقام تے مرتبہ عطا کردہ ہے کہ اللہ دے فرشتے بھی او دے آستے سلامتی دیاں دعاواں کردے ہوندے نے، اللہ دے فرشتے بھی او دے آستے سلامتی دیاں دعاواں سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں ساتھیاں اٹھنا ہو مہربانی کرو یارا ایک باری اٹھ ونجو تے باقی ساتھی تھوڑا نیڑے نیڑے ہو آؤ، جڑے انتظامیہ والے سنگی ہو انہاں نال گزارش ہے بے شک وہ پچھیری بیٹھے رہو، بار بار اگوں اٹھ کے پیچھے جانا ذرا اچھا نہیں لگنا، یہ جگہ مکمل کر کے جڑے ساتھی تھوڑے دیر پچھیرے بیٹھے ہوئے جگہ ایسا پوری کر کے۔ حاضرین محترم قرآن مجید فرقان حمید دا اعجاز معجزہ وے کہ قرآن دی ایک آیت ہی کیوں نہ ہوئے یا آیت دا مختصر جا حصہ ہی کیوں نہ ہوئے، جدو بندہ اس تے معنی اور مفہوم تے غور کرنا نا تے وہ چھوٹی جی آیت بھی انسان دی پوری زندگی دا خلاصہ تے نچوڑ بن جانی ہے۔ آج جڑا موضوع ہے وہ ہے ماں دی شان، آج دا جڑا عنوان ہے وہ ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ حاضرین محترم اللہ رب العالمین دا پاک کلام میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو اس وقت نو اخذنا جس وقت اساں نے لتا میثاقا پختہ وعدہ پکا وعدہ بنی اسرائیل، اسرائیل تو مراد حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، یعنی بنی اسرائیل کولوں لا تعبدون الا اللہ، وعدہ کیسی لوگو اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا، عبادت اللہ دی کرنی ہے اور ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا میں والدین دی عظمت، والدین دی شان اس تو ود کے اور کی ہوئے گی، یا والدین دی عظمت اور والدین دی شان تے اس تو ود کے اور دلیل کیڑی ہوئے گی کہ جتھے اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا اتھے اللہ رب العالمین نے نال ملا کے والدین نال چنگا سلوک کرن دا حکم دیتا ہے۔ حاضرین محترم اللہ نے اس جگہ تے والدین دا ذکر کیتا، یعنی والدہ اور والد دا، کہ والدین نال چنگا سلوک کرنا میں باپ دیاں عظمتاں، باپ دیاں شاناں بڑیاں بلند و بالا نے، لیکن ماں دا پیار جگ نالوں نرالا ہونا بے، ماں دا پیار جگ نالوں نرالا ہونا، او اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے
خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ لقمان دے اندر جڑا ارشاد فرمایا تواڈے سامنے پڑھنا، اللہ رب العالمین سنن دی بھی توفیق دے اور سن کے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق دے۔ اللہ دا پاک کلام سنو۔ حاضرین محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماندہ وَوَصَّيْنَا، اساں نے نصیحت کی تھی۔ یاد رکھو جدوں وصیت دی نسبت اللہ رب العالمین دی طرف ہو جائے تے اس وصیت تو مراد پھر یاد رکھنا او گل فرض ہو جاندی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے میں وصیت کی تھی، اس تو مراد ہے وی اللہ نے فرض کر دیتا۔ اللہ فرماندا ہے میں فرض کر دیتی ہے، تاکید کیتی ہے الانسان، انسان نو بوالدیہ، اس دے والدین دے بارے دے اندر اتھے تک اللہ رب العالمین والدین دا ذکر کردہ ہے، اس تو اگے ماں دا ذکر شروع ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن، بندے دی او ماں جس نے تکلیف تے تکلیف برداشت کی تھی، بندے دی او ماں جس نے مشقت تے مشقت برداشت کی تھی، بندے دی او ماں جس نے مصیبت تے مصیبت برداشت کی تھی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سادیاں لفظاں دے اندر ترجمہ کرا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے او ماں جس نے انسان نو 2 سالاں تک اپنے بچے نو دودھ پلایا، اللہ فرماندا ہے اے میرے بندے پھر تیرے ذمے اے ڈیوٹی ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر، والدین دا بھی شکر ادا کر، الی المصیر، کیوں اس راستے کہ تم میرے علی سائیڈ تے ہی لوٹ کے آنا ہے، میرے علی سائیڈ تے ہی لوٹ کے آنا میں۔ حاضرین محترم ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے حکم دیتا اپنی ماں دے نال چنگا سلوک کرن دا، اپنی ماں دا خیال رکھن دا۔ وجہ کی ہے حاضرین محترم، ماں ہووے جس نے 9 مہینے تک انسان نو اپنے پیٹ دے اندر چائے رکھے۔ 9 مہینے تک ماں اپنے بچیاں پیٹ دے اندر چانی، پھر بچہ کائنات دے اندر آنا تے 2 سالاں تک ماں اپنے بچے نو دودھ پلانی ہے۔ انج سمجھو کہ ماں جڑی ہے نا جگر دا خون پلا کے اپنے پتر دی پرورش کرنی ہے، جگر دا خون پلا کے ماں اپنے پتر دی پرورش کرنی۔ تے ماں ہووے جس 9 مہینے تک اپنے پیٹ دے اندر رکھ کے بچے نو ہر مصیبت تو بچایا، ہر پریشانی تو بچایا۔ اللہ آکھنا اے میرے بندے پھر تیرے آستے ضروری ہے کہ اپنی ماں دا خیال رکھ، اپنی ماں دا خیال رکھ۔ حاضرین محترم آج کوئی بھی بندہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ انسان نو اپنی بیٹھک رکھدا نہیں، اگر رکھنا وے تے کچھ نہ کچھ لے کے رکھنا وے تے ماں دا او احسان کہ ہر ماں نے اپنے پتر نو اپنی بیٹی نو 9 مہینے تک اپنے پیٹ دے اندر رکھیا ہونا۔ حاضرین محترم اسی آستے اللہ رب العالمین فرمانا کہ اے میرے بندے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر، میرا شکر بھی ادا کر، اپنے والدین دا شکر بھی ادا کر۔ حاضرین محترم ماں دی شان کی ہے، ماں دا مقام کی ہے۔ آؤ میں تونوں اس جگہ تے اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک مقدس دی حدیث سنانا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنانا وہاں
کہ ماں دی شان کی ہے تے ماں دا مقام کی ہے۔ سنو اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اے حدیث شریف جامعہ ترمذی دے اندر ہے، اور حدیث شریف دا نمبر ہے 1904۔ حدیث شریف دا نمبر ہے 1904۔ میں جتنی دیر تواڈے سامنے گفتگو کرنی قرآن حدیث تو گفتگو کرنی، اللہ دا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اور اللہ دے اور نیک بندے جنہاں نے والدین دی عزت کی تھی اپنی ماما کو دعاواں گدیاں، اللہ انہاں جڑے رنگ لائے وہ تواڈے سامنے بیان کرنے۔ اللہ رب العالمین دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف دے راوی نے، سنو، عن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها أو كما قال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی نے، آپ رضی اللہ عنہما روایت کر دینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمتوں دینے، عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کلوں بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، فَحَلْ لِي مِن توبہ، کہ میرے آستے کوئی توبہ دی گنجائش ہے۔ حاضرین محترم اتھے ایک گل اپنے ذہن دے اندر رکھنا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے، انہوں نے ایتے پتا سی کہ میں توبہ کرنی ہے تے رب دی بارگاہ دے اندر کرنی ہے، میرے گناہ بخشنے نے تے رب العالمین دی ذات نے بخشنے نے، کیونکہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سن۔ اللہ رب العالمین نے یقیناً انہوں نے عقیدہ توحید بھی سکھایا سی، لیکن او تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر آ کے عرض کر دینے، سونیا میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، کہ میری توبہ دی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، کہ میری توبہ دا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ سمجھ دے سر، کیونکہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ نساء دی اے علی آیت پڑھی ہوئی بھی سی، سنی ہوئی بھی سی، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندہ ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے سن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوں دے، رب کو لو معافی منگ دے، اور اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی بھی انہاں آستے مغفرت طلب کر دے، انہاں آستے وسیلہ اور شفاعت دی بنا تے ضرور اللہ رب العالمین انہاں دی توبہ قبول کردہ، یا وہ اللہ نو توبہ قبول کرنا لا پاندے، نہایت مہربان پاندے۔ اسی ہستے و صحابی رضی اللہ عنہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر آ کے عرض کر دینے، انی اصبت ذنبا عظیما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کولوں بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، فَحَلْ لِي مِن توبہ، کہ میرے آستے توبہ دی گنجائش ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اے میرے صحابی میرے کو لا کے سوال کرنا لے، ذرا اتنا تے دس تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟
کہ تیری ماں زندہ ہے، کہ تیری ماں زندہ ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دینے قال لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں وفات پا گئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیتا قال هل لك من خالہ، میں اے میرے صحابی رضی اللہ عنہ دستے سے تیری خالہ زندہ ہے یا نہیں؟ قال نعم، عرض کر دینے یا رسول اللہ خالہ تے موجود ہے، خالہ تے موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال فبرہا، جا جا کے اس دے نال چنگا سلوک کر، اللہ تیرے حسن سلوک دی وجہ دے نال تیرے گناہ نو معاف کر دے گا۔ اللہ تیرے حسن سلوک دی وجہ کس نال؟ کس نال؟ ٹھیک ہے بولو کس نال؟ خالہ نال۔ ماسی آکھنے آنا، ماسی بھی آکھنے آتے خالہ بھی آکھنے آنا۔ ماسی دا مانا ہونا ماں سی، اے ماں جئی۔ آج کل تے رشتے دی پہچان ہی کو نہیں رہی نا، ذرا جی گل ہو بنے تے مامے ماسی کو وکھرے ہو بنے ہیں، چاچے چاچیاں کو وکھرے ہو بنے ہیں، تائے تائی کو وکھرے ہو بنے ہیں، پترے کو وکھرے ہو بنے ہیں۔ ہن تے اللہ معاف کرے وہ حال آ گیا کہ برا برا کو بھی وکھرے ہونا شروع ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا کے اپنی خالہ نال چنگا سلوک کر، جڑا تیرے کولوں گناہ ہویا وے نا اللہ رب العالمین چنگے سلوک دی برکت نال تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث شریف وچ دو سبق ملے۔ کتنے سبق ملے؟ دو سبق ملے۔ چھکے بولو میں تقریر دی کرنا تے نال نال کروانا ہوں۔ اس حدیث شریف وچ دو سبق ملے۔ پہلا سبق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث شریف دے الفاظ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، جڑی خالہ ہونی ماسی ہونی وہ تواڈے واسطے تواڈی ماں دی طرح ہے۔ جڑی خالہ وے ماسی جڑی ہے وہ تواڈے واسطے تواڈی ماں دی طرح ہے۔ خالہ ماں دا درجہ رکھنی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملنا وے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو پوچھیا کہ تیرے کولوں گناہ ہو گیا وے؟ جی یا رسول اللہ میرے کولوں گناہ ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں زندہ وے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھن دا مطلب ایسے اگر ماں زندہ ہی تے جا کے ماں دی خدمت کر لے، اللہ اس خدمت دی وجہ دے نال تیرے گناہ نو معاف کر دے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ آکھے جی کہ گناہ ہو گیا تو میں صرف ماں دی خدمت کرنی، نماز روزہ کرنا، اللہ کو توبہ کرنی، استغفار کرنا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمانا ماں دی عظمت دا اظہار سی، دسنا سی کہ لوگوں ماں دی عزت کتنی ہے تے ماں دا مقام تے مرتبہ کتنا ہے۔ جنہاں لوگاں نے ماں دی عزت کی تھی، ماں دی خدمت کی تھی، اللہ رب العالمین نے کتنی کرم نوازی کی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھن تو بعد اپنے والدین نال سلوکی ہو جا کرتے سن۔ سنو اللہ رب العالمین دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہاں دین سکھیا انہاں دی پھر تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نا، تو پھر انہاں دے حالات کی سن، انہاں نے اپنے والدین دا خیال کس طرح رکھیا گیا۔ حاضرین محترم طبقات ابن سعد دے اندر ایک گل موجود ہے۔ حاضرین محترم خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دا دور مبارک ہے۔ کھجور دے درختاں دیاں جڑیاں قیمتاں سن اس دور دے اندر جدوں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت سن، کھجور دے درختاں دیاں قیمتاں آسمان دے نال گلاں کر رہیاں سن۔ 1000 درہم دا ایک درخت ملیا کردا سی۔ حضرت اسامہ بن زید میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے ایک دن اپنے باغ دے اندر جاندے نے، صبح دا وقت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ لوگاں نے ویکھیا کھجور دا درخت ہے، کھجور دے درخت نو کٹ رہے نے، کٹن تو بعد اس وچوں گودا جڑا سی انہوں کٹ دے نے، گودا کٹن تو بعد اس وچوں جڑا شیرہ سی انہوں ایک پیالے دی اندر پاندے نے،
پیالے دے اندر پا کے پیالہ لے کے جا رہے نے. کسی دوست نے عرض کیتا اے اسامہ بن زید تساں نے ایک ایک کیتا ہے, اس وقت ایک ایک درخت بڑا قیمتی ہے, ملتا ہی نہیں ہے. اور دوسری گل ہے ایک ایک درخت دی جڑی قیمت ہے 1,000 درہم تک پہنچ گئی ہے. تساں نے ایک ایک کم کیتا ہے, تساں نے گودا کڈیا ہے, اس وچوں شیرہ جڑا ہے او کڈ کے پیالے دے اندر پایا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. وہ دوست پوچھن لگے اسامہ کے وجہ ہے, کیوں مسکرا رہے ہو, وجہ کی ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہندے نے یار تینوں پتہ نہیں میں کس وجہ دے نالے کم کیتا ہے. میرے علم دے اندر ہے کہ آج دے اس دور دے اندر اے جڑا درخت ہے اس دی قیمت 1,000 درہم تک پہنچی ہوئی ہے. اور میرے باغ دے اندر جڑا سب نالوں چنگا درخت سی میں انہوں کٹیا ہے, کٹ کے اس دا گودا کڈیا ہے, پھر اس وچوں شیرہ کڈیا ہے. کہن لگا جی وجہ کیوں ہے, کی ہے, تساں نے عمل کیوں کیتا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہن لگے یار میری والدہ نو شیرہ بڑا پسند ہے. صبح میری ماں نے کیا اے میرے بیٹے میں چاندی ہے وہاں کھجور دے درخت دا شیرہ میں نو ملے پینا چاندی ہاں. او صحابی او بھی صحابی سن. حضرت اسامہ بن زید دے دوست بھی نے کہن لگے اے اسامہ بن زید اے شیرہ کسی اور جگہ تو بھی لے سکدا سی یا اس دے مقابلے دے اندر کوئی اور شیرہ اپنی ماں نو پیش کر دیندا. تے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جواب کی دیندے نے آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے دوست یاد رکھ اے تے ایک درخت ہے, تینوں نہیں پتا میں اپنی ماں دی کتنی عزت کرنا وا, میں اپنی ماں دا کتنا خیال رکھنا وا. میرے بس کے اندر نہیں ہے اگر دنیا جہان دیا نعمتاں ساریاں دیاں ساریاں مینوں مل جاون تے میں ساریاں دیاں ساریاں نعمتاں ماں دے قدماں دے اندر آ کے ڈھیر کر دیواں. میں سمجھاں گا میں اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں لے کے آندا اے. میں سمجھاں گا پورے جہان دیاں نعمتاں اگر میں اپنی ماں دے خدمت دے اندر آ کے پیش کر دیواں تو میں سمجھاں گا میں ماں سے کچھ بھی نہیں لے کے آیا. اور حاضرین محترم ماں سے دعاواں کرانا اے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا طریقہ ہے. خلیفہ وقت مسلمانوں دے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام دا ابتدائی دور ہے. کلمہ پڑھ کے جدو مسلمان ہوئے نا اج اللہ نے ساڑھے تے بڑی کرم نوازی کی تھی کہ مسلمانہ دے گھران دے اندر اکھ کھولی. مسلمانہ ساڑھے منہ دے اندر گھٹی دیتی کنہ بچ اذان آکھی. سانو دین آستے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پئی. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھو انہاں نے اس دین آستے بڑیاں مشقتاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی زندگی پڑھ کے ویکھو انہاں نے دین بچان آستے اپنا کنبہ تک سارے دا سارا رب دی بارگاہ دے اندر اللہ دی رضا آستے پیش کر دیتا. تاں یہ دین ساڑھے تک پہنچیا. اس دین دی قدر کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام دا ابتدائی دور ہے اور بالکل شروع دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اتنا ماریا گیا سی کہ آپ دے بچن دی کوئی امید نہیں سی. بے ہوشی دی حالت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگ اٹھا کے گھر لے کے گئے سی. حاضرین محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوشی دی حالت دے اندر گھر اٹھا کے لے جایا جاندہ ہے. قبیلہ بنو تیم والے جیڑا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا قبیلہ سے انہوں نے اپنی تلواراں کٹ لیتیاں. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ ہو گیا اسی بدلہ لوانگے. حاضرین محترم کچھ دیر گزر دیئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوش آندہ ہے. ماں پانی پیش کر دیئے دودھ پیش کر دیئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے اماں نہ میں پانی پیواں گا نہ میں دودھ پیواں گا.
ادو تک نہ کچھ کھاواں گا نہ پیواں گا جدوں تک اپنی آنکھاں دے نال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہ ویکھ لواں۔ آپ دی والدہ اپنے بیٹے نو ایک پاسوں سہارا دے کے اور دوسرے پاسوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی بہن جنہاں دا نام فاطمہ بنت خطاب سی وہ سہارا دے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر لے کے جاندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتھے جا کے بیندے نے۔ آپ دی والدہ ایک نالی کوئی چرپائی ہے یا بستر ہے اس دی اتے لیٹ جاندیاں نے انہاں دی اکھ لگ جاندی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال گل بات کر رہے نے۔ ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا ابو بکر کی گل ہے کیوں پریشان ہے کیوں غمگین ہے کیوں اداس ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہاں لیکن میری والدہ نے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہ کرے میری والدہ اسی حالت دے اندر وفات پا جائے میری والدہ نو جہنم دے اندر جانا پوے گا کیونکہ ایمان جڑا ضروری ہے جنت جان واسطے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہندا اے واں جس طرح تساں نے میرے اتے کرم نوازی کیتی ہے میری والدہ واسطے بھی دعا کرو اللہ میری والدہ نو بھی ہدایت عطا کر دے وے۔ حاضرین محترم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ید اللہ علیہ گورے گورے ہاتھ چاہے تے گورے گورے ہاتھ چاہ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا منگی اللہم اہد ام ابی بکر اے الہ العالمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی والدہ نو ہدایت عطا فرما اللہ ہدایت تیرے اختیار دی اندر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین فرماندے نے جڑے اس وقت کول موجود سن آپ دی والدہ جس حالت دے اندر لیٹی ہوئی سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک دعا دا اے اثر سی کہ اسی حالت دے اندر لیٹیاں انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا فرمایا اے ابو بکر تیری والدہ جدوں ستی سن اس وقت تو حالت کفر دی اندر سن ہن ستیاں اللہ نے کرم نوازی کی تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں نے۔ انجے سمجھ جدوں ستیاں سن او جہنمی سن ہن ہجے ستیاں ہوئیاں گی ہے نے میری دعا دی برکت دے نال اللہ نے انہاں نو جنتی کر دیتا ہے۔ ماں کولوں دعاواں لینیاں بھی نے تے ماں کولوں دعاواں کرانیاں بھی نے۔ حاضرین محترم ماں دیاں دعاواں اثر کے رکھ دیاں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے وقت دے بہت بڑے اللہ دے ولی ہو کے گزرے ہیں۔ آپ دے بھائی سن دوویں اللہ دے بڑے نیک اور بزرگ ہو کے گزرے ہیں۔ شب و روز اللہ دی عبادت دے اندر گزارن والے اللہ نو یاد کرن والے۔ والدہ بڑھاپے دے اندر چلیاں گئی اور آپ دوہاں بھائیاں دا حال ایسی کہ رات اللہ دی عبادت گزار دے سن رات اللہ دی عبادت دے اندر گزار دے سن۔ حاضرین محترم دوویں بھائی بیٹھے نا تے بے کے آپس وچ مشورہ کر دینے کہنے لگے اج تو بعد اسی دوویں اپنی اپنی واری تقسیم کرانگے۔ ایک رات ایک بھرا ماں دی خدمت کرے گا تے دوسرا اللہ دی عبادت کرے گا تے دوسری رات دوسرا جڑا وے وہ ماں دی خدمت کرے گا تے پہلے اللہ دی عبادت کرے گا۔ اللہ دے ولی یہ اللہ مقام ہے نہیں عطا کر دینا مرتبے ہیں اللہ نہیں عطا کر دینا۔ حاضرین محترم ایک خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ دے او بزرگ نے کہ
حاضرین محترم آپ دے متعلق آندا ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر ملدا ہے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ملدا ہے اے جس سواری تے سوار ہو کے جنگل والے پاسے جایا کردے سن او عام سواری نہیں ہوندی سی بلکہ جنگل دا بادشاہ شیر ہویا کردا سی جدی اتے آپ بہ کے اپنی سواری تے جنگل والے پاسے جایا کردے سن اور چابک آپ دے ہاتھ دے اندر ڈنڈے دا نہیں ہوندا سی بلکہ سپ دا ہوندا سی اللہ نے اے آپ نو مقام تے مرتبہ عطا کیتا سی حاضرین محترم ایک رات اللہ دی عبادت دے اندر گزارنی ایک رات ماں دی خدمت دے اندر گزارنی ایک دن بھائی کہن لگا اے میرے بھائی میں جدوں بھی تہاڈے نال کوئی عرض کیتی ہے تساں نے کدی نہ نہیں کیتی اج ایک عرض کرنا چاہندا وا خواجہ ابو الحسن کرکانی رحمت اللہ علیہ کہن لگے اے میرے ویرا دس کی کہنا چاہندا ہے او بھائی بھرا کہن لگا اج دی رات میں چاہندا اے وا کہ پچھلی جیڑی رات ہے میں اللہ دی عبادت دے اندر گزاری ہے جیڑی آن والی رات ہے اس رات نو میں ماں دی خدمت کرنی ہے لیکن میرا دل نے چاہندا ہے کہ اے علی جیڑی رات ہے اے بھی میں اللہ دی عبادت دے اندر گزار لواں تسی اس رات نو بھی ماں دی خدمت کر لو خواجہ ابو الحسن کرکانی رحمت اللہ علیہ کہن لگے ٹھیک ہے میں اے علی رات بھی اپنی ماں دی خدمت دے اندر گزار دیواں گا حاضرین محترم ہے انہوں نے ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر گزاری صبح جدوں ستے اکھ لگے تے حاطف تو آواز آئی یا خواب دے اندر اشارہ ہویا اے میرے بندے تم جڑی رات نو عبادت کیتی ہے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے اے میرے بندے اس دی وجہ دے نال میں تیریاں نیکیاں دے اندر بڑا اضافہ کر دیتا ہے لیکن میں تیرے بھرا نو خواجہ ابو الحسن کرکانی رحمت اللہ علیہ نو بھی بخش دیتا ہے اور انہاں دے صدقے دے نال تیری بھی بخشش کر دیتی ہے میں خواجہ ابو الحسن کرکانی رحمت اللہ علیہ نو بھی بخش دیتا ہے اور انہاں دے صدقے نال تیری بھی بخشش کر دیتی ہے اور خواجہ ابو الحسن کرکانی رحمت اللہ علیہ دے بھائی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے اے الہ العالمین ساری رات عبادت تیری میں کیتی اللہ تو میں نو بخشیا تے اپنے بھائی دی وجہ دے نال وجہ کی ہے اللہ رب العالمین دی طرفوں جواب آیا تو تے ساری رات میری عبادت کردہ رہے آئے وہ ساری رات ماں دی خدمت کردہ رہے آئے اس خدمت دی وجہ دے نال میں انہوں بھی بخش دیتا ہے وہ دے صدقے تیری بھی بخشش کر دیتی ہے حاضرین محترم ہے ماں باپ دا کس طرح خیال رکھنا میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل کلوں پوچھ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں دا کس طرح خیال رکھ دینے ماں نال بڑی محبت کر دینے ماں دے نال بڑا پیار کر دینے حاضرین محترم ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب البر والصلہ دے اندر ایک گل لکھ دینے کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں نال بڑی محبت کردے سن ماں نال بڑا پیار کردے سن ماں دی ہر چیز دا خیال کردے سن لیکن اس نے کئی مرتبہ ویکھیا ویکھن والے کہندے نے اس نے کئی مرتبہ ویکھیا کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں دے نال کھانا نہیں کھاندے سن کول بیٹھے جاندے سن لیکن ماں دے سامنے کھانا تناول نہیں فرماندے سن ماں دے نال کھانا نہ کھانا لوگاں نے پوچھیا کہ تسی اے عمل کیوں کر دے ہو ماں نال اتنی محبت کر دے ہو ماں نال اتنا پیار کر دے ہو لیکن ماں دے نال کھانا کیوں نہیں کھاندے سن سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جواب کے دیتا آپ نے فرمایا میں اپنی ماں دے نال کھانا اس واسطے نہیں کھاندا کدھر اس طرح نہ ہووے میری ماں کھانے دا او لقمہ کھانا چاندی ہووے یا میری ماں سالن دی او بوٹی وغیرہ کھانا چاندی ہووے جیڑی میں چک لواں تے اس طرح نہ ہووے او بوٹی یا سالن دا لقمہ کھانا میری ماں دی طبیعت دے اندر ہووے میں کھا لواں کدھرے میرا شمار بے ادباں دے اندر ہی نہ ہو جاوے حاضرین محترم اے ادب اے احترام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب کر کے دسیا
مناج العابدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. آپ ایک بہت بڑے اپنے وقت دے محدث ہو کے گزرے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. حاضرین محترم او فرمانے ہوندے سن، اس کتاب دے اندر گل لکھی ہوئی ملنی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے سن کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرن نال نقصان کی ہونا، بندہ جس تی غیبت کرنا نا اس تے گناہ اس غیبت کرن والے دے کھاتے جانے تے جس غیبت کیتی ہونی اس دیاں نیکیاں جس تی غیبت کیتی جاندی ہے اس تے کھاتے دے اندر جاندی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لوگوں شریعت غیبت دی اجازت نہیں دیندی. اگر شریعت غیبت دی اجازت دے نا تو میں اپنی ماں اور اپنے باپ دی غیبت کیتا کرا تاکہ میریاں نیکیاں میرے والدین دے نامہ اعمال جایا کرا. اندازہ کرو حاضرین محترم. اڑتے تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث شریف بھی سنا ہوا اور ہے صحابی رضی اللہ عنہ دا واقعہ، لیکن جیڑا کتابہ دے اندر ملنا حدیث شریف ہے اور بہقی دے اندر شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف میں لکھیا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، سنو. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ میں جنت دے اندر داخل ہویا فسمعت فیہا قراءتن میں اتھے اللہ رب العالمین دے پاک قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت سنی. فقلت من ہذا میں فرشتیاں کو پوچھیا ایک ایڑا فرشتہ ہے جڑا اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی تلاوت کر رہا ہے کہ جنت دے اندر جڑے درخت نے او بھی لہلہا رہے نے، جنت دے جڑے فرشتے نے حوراں تے جڑے غلامان نے او بھی جڑا جھوم رہے نے. اے اللہ دے فرشتے ہوئے کیڑا اللہ دا فرشتہ ہے جڑا بڑے احسن انداز دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. تے فرشتیاں نے جواب کی دیتا قالوا حارثة بن النعمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ دا فرشتہ نہیں بلکہ تے تہاڈے صحابی حارثہ بن نعمان نے جڑے زمین تے بہ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے. انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات دے اندر گونج رہی ہے. انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات دے اندر گونج رہی ہے. نال فرشتے عرض کر دینے کذالکم البر کذالکم البر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن سلوک دی اے ہوئی جزا ہوندی ہے، حسن سلوک دی اے ہی جزا ہوندی ہے. وکان ابر الناس بامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ دے نال سب نالوں ود کے چنگا سلوک کرنا لینے. حارثہ بن نعمان اپنی والدہ دے نال سب نالوں ود کے چنگا سلوک کرنا لینے. حاضرین محترم مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح اس کے اندر ایک گل ملنی ہے جڑی اگلی گل میں بیان کرنا لگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر ایک دن یہی حضرت حارثہ بن نعمان تشریف لے کے آئے تے ویکھیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس ایک بندہ بیٹھا ہوئے جیڑا اے اجنبی اس نو پہلے مدینہ شریف دے اندر ویکھیا کسی نے. حضرت حارثہ بن نعمان سلام کیتا
تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام دا جواب دیتا تے اس اجنبی نے بھی سلام دا جواب دیتا. چیک کیا کو یارا سبحان اللہ. تھوڑا تھوڑا گھرے ہویا وہ اے جڑی جگہ خالی ہونی تھی صاحب نال نال پور کرنا. اگے اگے ہویا وہ یارا کوئی مسئلہ نہیں. جڑی جگہ خالی ہے سب مکمل کر کے. حاضرین محترم حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے سلام عرض کر دینے ویکھیا ایک اجنبی بندہ ہے جنوں پہلے کدی مدینہ شریف دے اندر ویکھیا نہیں. سلام عرض کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام دا جواب دیتا. اس اجنبی بندے نے بھی سلام دا جواب دیتا. حضرت حارثہ بن نعمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر بیٹھے نہیں واپس چلے گئے. تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس دے اندر آ کے بیٹھے. وہ اجنبی جا چکے آئے. ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پوچھیا اے حارثہ بن نعمان تینوں پتہ ہے جڑا آیا سی کون سی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں معلوم نہیں اے کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ بن نعمان اے اللہ رب العالمین دا فرشتہ سے عام فرشتہ نہیں سارے فرشتیاں دا سردار حضرت جبرائیل امین سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کی رہے سن کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حارثہ انہوں نے تیرے آستے سلامتی دی دعا بھی کیتی ہے اور تیرے سلام دا جواب بھی دیتا ہے. حاضرین محترم جیڑا بندہ ماں دی خدمت کردہ ہے اللہ رب العالمین انہوں اے مقام تے مرتبہ عطا کردہ ہے کہ اللہ دے فرشتے بھی وہ دے آستے سلامتی دیاں دعاواں کردے ہوندے نے. اللہ دے فرشتے بھی وہ دے آستے سلامتی دیاں دعاواں. اور حاضرین محترم ایک گل یاد رکھنا کہ والدین تے خرچ کر کے بندہ یہ آکھے نا کہ یارا میں انہاں دی محبت دا حق ادا کر دیتا یا انہاں دے حق ادا ہو گئے یا میں کوئی بہت بڑا کام کر چھوڑیا 20,000 روپیہ لاکھ 2 لاکھ روپیہ 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر چھوڑیا اپنی کمائی ساری انہاں تے خرچ کر چھوڑی تے میں کوئی بہت بڑا تیر مار چھوڑیا. یاد رکھنا انہاں دے حق کدی بھی ادا نہیں ہو سکتے. انہاں دے حق کدی بھی ادا حاضرین محترم اے بھی میں تو انہوں اتھی بھی ایک حدیث شریف سنانا ہوا مجمع الزوائد و منبع الفوائد 8ویں جلد اور حدیث دا نمبر نے 13,394 8ویں جلد اور صفحہ نمبر ہے 176 اس دے ہوتے اے حدیث شریف موجود ہے. اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف دے راوی نے سنو عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی حملت امی على عنقی فرسخین فی رمضاء شدیدہ لو القیت فیہا بضعۃ من لحم لنضجت فہل أديت شكرها فقال لعله أن يكون لطلقة واحدة أو كما قال. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوندے نے. اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کہ انہاں نے اپنے کندھیاں دے اتے ایک خاتون نو بٹھایا ہویا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا اے جڑی تیرے کندھیاں دے اتے بیٹھی ہوئی ہے کون ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑی میرے کندھیاں دے اتے بیٹھی ہوئی ہے اے میری والدہ ہے. اے کون ہے؟
میں بھی اسی سوسائٹی دا حصہ اسی گراں دے اندر دا رہن والا ہوں. حاضرین محترم اج اے جے پتر نہیں ملدے. اج اے جے پتر کہ جڑے اپنی ماواں نو اپنے کندھیاں تے چا کے لے کے جا. اے جے پتر یا کتاباں وچ ملدے نے تے یا او قبراں دے اندر چلے گئے. کاش وہ وقت آئے کہ لوگ اپنے والدین دی عزت خدمت کرن اور انہاں سمجھ لگے کہ ساڑھے والدین دی خدمت کرن نہ اللہ راضی کتنا ہونا دے. اپنے کندھیاں تے اپنی والدہ نو چھایا ہویا. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک گل پوچھنا چاہتا وا. انی حملت امی علی عنقی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی کی پوچھنا چاہتا میں. عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی حملت امی علی عنقی. میں اپنی والدہ نو اپنی عنق یعنی اپنی گردن دے اتے اٹھا کے لے کے آیا وا. اپنے کندھیاں دے اتے اپنی والدہ نو اٹھا کے لے کے آیا وا. فرسخین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیڑے تو نہیں آیا قریب تو نہیں آیا بلکہ 6 میل دے فاصلے تو آیا وا. کتنے فاصلے تو 6 میل تقریباً موٹے موڑے جتنا بڑھنا وے. تقریباً دو مگر مجھے تے پڑیال تک بڑھنا وے. 6 میل تقریباً 9 کلومیٹر بڑھنا وے. 9 کلومیٹر 6 میل. ایک جڑا فرسخ ہے نا او 3 میل دا ہونا. فرمانے فرسخین میں 6 میلہ تو انہوں نے نال لے کے آئے. اور کس حالت ہے؟ اسی حالت ہے کہ اپنی ماں نو اپنے موڑیاں تے چاہ کے اپنی ماں نو اپنے موڑیاں تے چاہ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 فرسخ دے فاصلے تو یعنی 6 میل دے فاصلے تو اپنی والدہ نو چاہ کے لے کے آیا وا. فی رمضاء شدیدہ لو القیت فیہا بدعۃ من لحم لنضجت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی دا موسم سے پتھریلا علاقہ سے میں پیدل چل کے آیا وا. پیران دے اندر چھالے بن دے گئے نے پتھر انہیں گرم سن. مفہوم عرض کر رہے ہیں وہاں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر انہیں گرم سن. اگر کسی جانور دے گوشت دا ٹکڑا اس دی اتے سٹ دیتا جائے تو بھن کے کباب بن جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھالیاں دی پرواہ کیتے بغیر اپنے جسم دے تھکاوٹ دی پرواہ کیتے بغیر گرمی دے اندر 6 میل دا فاصلہ کر کے تہاڈی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہویا وا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ تیرے جے پتر ہر ماں نو عطا کرے. پوچھنا کی چاہتا میں مسئلہ کی ہے. حاضرین محترم عرض کر دینے حل ادیت شکرہا کہ میں اپنی ماں دی محبت دا حق ادا کر دیتا ہے. 6 میل دے فاصلے تو اپنی ماں نو چک کے لے کے آئے نے تے عرض کر رہے نے حل ادیت شکرہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنی ماں دی محبت دا حق ادا کر دیتا ہے. تے سن تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا فقال لعلہ ان یکون لطلقۃ واحدہ. اے میرے صحابی رضی اللہ عنہ کی کہہ رہے ہو ماں دی پیٹ دے اندر جدو تو ہے سے ماں دی پیٹ دے اندر جدو تو ہے سے تیرے ننے دے وجود دے اندر جدو خالق کائنات نے روح پائی سی تے ماں دے پیٹ دے اندر تو ہلدا سے تے ہل دیا ہویا تیرے ماں دے جسم دے اندر درد ہوندا سی. اس درد دی وجہ دے نال جڑیاں ٹیساں پیدا ہوندیاں سن انہاں وچوں ایک ٹیس دا حق بھی تو ہجے ادا نہیں کر سکیا ہے. اللہ اکبر.
اے ماں باپ دے حقوق نے، جس ماں باپ دا ادب کیتا، احترام کیتا، اللہ نے اس دے دوویں جہان روشن کر دیتے۔ تے اللہ نہ کرے جس اس دے الٹ معاملہ کیتا، ماں کو بد دعاواں لیتیاں۔ جڑی میں اگلی حدیث شریف تواڈے سامنے پیش کرن لگا، میں صرف مفہوم عرض کرتا، عربی عبارت اس کی بہت لمبی ہے، تسی مفہوم سن تو تانوں خود سمجھ لگ ویسی۔ اے حدیث شریف جیڑی ہے نا، اے بخاری شریف وچ دو جگہ تے، ایک حدیث کا نمبر ہے 3436 اور دوسری جگہ تے حدیث شریف کا نمبر ہے 2482، اور مسلم شریف وچ اے حدیث شریف 6509 نمبر تے، ٹھیک ہے۔ اور راوی نے اس تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ماں دیا دعاواں انسان نو کے مقام عطا کر دیاں، تے جس بندے نے ماں دی خدمت نہیں کیتی تے اللہ نہ کرے ماں بد دعا دے دیتی تے پھر اس دے نال معاملہ کی ہوگا۔ سنو حاضرین محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کر دینے میں مفہوم عرض کر رہے ہیں، وہاں کہہ دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نو بنی اسرائیل دا ایک عابد شخصی عبادت گزار سی، اس دے متعلق دسیانا انہاں دا سی جریج۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او جریج جڑا سی اتنا اللہ رب العالمین دا عبادت گزار بندہ سے کہ انہیں اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا سے، شب و روز اس دے اندر بہ کے اللہ رب العالمین دی عبادت کیتا کردہ سے، لوگاں دے اندر بڑا مشہور سے کہ اللہ رب العالمین دا بڑا نیک بندہ ہے، ایک دن عبادت دے اندر مشغول ہے، نماز ادا کر رہا ہے، اتنے دے اندر ماں آئی، مانو کوئی کم سے شب و روز اللہ دی عبادت کرنا والا متقی شخص اللہ رب العالمین دی یاد دے اندر دن بھی گزارنا والا تے راتاں بھی اللہ دی عبادت دے اندر گزارنا لا، ماں نو کوئی کم سے ماں نے آ کے جریج نو آواز دیتے، جریج نو آواز تے آئی، لیکن انہیں دل دے اندر سوچیا میں اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، ماں ایک پاسے میرے رب دی عبادت ہے، دوسرے پاسے میری ماں میں نو بلا رہی ہے، انہیں ماں دی گلتے کوئی توجہ نہ دیتے۔ ایک دن ختم ہو گیا، دوسرا دن آیا، دوسری رات نو بھی اسی طرح ماں نو کم سے ماں آئی، اے پتر اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ حاضرین محترم ذرا سنی توجہ دے نال، اج تو میں تے اپنے والدین دی گل دے اتے غور نہیں کر دے، او عبادت گزار اللہ دی عبادت کرنا لا، اللہ دی عبادت کر رہا ہے، ماں نے پھر آواز دیتی جریج میری گل سن تیرے نال مینوں کوئی کم ہے، نماز ادا کر رہا ہے، دل دے اندر خیال آیا ایک پاسے رب دی عبادت ہے، دوسرے پاسے ماں دی آواز ہے، میں رب دی عبادت کرنا وا۔ دوسری رات بھی ماں اسی طرح واپس چلی گئی، تیسری رات آئی، ماں پھر آندی ہے، ماں نو کم ہے، ماں نے آواز دیتی جریج، جریج نے کوئی پھر اسی طرح گل نہ سنی، ماں دی گل دے اتے کوئی توجہ نہ دیتی، ایک پاسے اللہ دی عبادت ایک پاسے ماں دی آواز، سوچن لگا میں اللہ دی عبادت کر رہا ہوں، اللہ دی عبادت کر دیا رہا، ماں جان لگے تے ماں نے اپنے ہاتھ رب دی بارگاہ دے اندر چاہ کے بد دعا کی تھی، یا اے جریج میں تیرے ہستے بد دعا کر رہی ہاں، یا اللہ تیرے اس وقت تک موت نہ دے وے جدو تک تو کسی بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لویں، جدو تک بدکار فائشہ عورت تو منہ نہ ویکھ لویں۔ حاضرین محترم دن گزر دے گئے، اللہ نے اس ماں دی جڑی بد دعا سے وہ قبول کی تھی، اسی علاقے دے اندر ایک فائشہ عورت سے بدکار عورت سے او جریج دے کول آندی ہے، لوگاں نو کہن لگی تسی کہندے ہو جریج جڑا ہے بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے، بڑا اللہ دا عبادت گزار بندہ ہے، میں اتے کول جاندی ہاں، انہوں گناہ دی دعوت دیندی ہاں، حسن اس دا لوگاں دی اندر بڑا مشہور سی، او جریج دے عبادت خانے دے اندر جاندی ہے، جریج نو گناہ دی دعوت دیندی ہے، اللہ دا نیک بندہ سی، گناہ لے پاسی انہیں کوئی
کوئی توجہ نہ کی تھی. آخر او خاتون غصے دے اندر اتھوں نکل دی ہے تے غصے وچوں نکل کے نالی جتھے جریج دا عبادت خانہ سے اتھے ایک چرواہا رہندا سے او دے کولوں منہ کالا کرا کے چلی جاندی ہے. حاضرین محترم امید دے نال ہو جاندی ہے. 9 مہینے تو بعد اتھے گود دے اندر پتر آندا ہے. پتر چاہ کے بادشاہ وقت دے کول چلی جاندی ہے. جا کے کہن لگے میں کوئی گل کرنا چاندی ہاں. بادشاہ وقت نے پوچھیا کی کہنا چاندی ہے. کہن لگیا اے جڑا پتر میرے کول ہے اے جریج دا ہے. جریج دا نا علاقے دے اندر بھی مشہور سی. بادشاہ وقت بھی جاندا سی. بادشاہ وقت پوچھن لگا اچھا اگر جریج دا پتر ہے کی کہنا چاندی ہے. کہن لگی بادشاہ سلامت پوچھتے سی حلال دا یا حرام دا. بادشاہ پوچھن لگا حلال دا یا حرام دا. کہن لگی یہ پتر حرام دا ہے حلال دا نہیں. بادشاہ وقت نو بڑا غصہ آیا. کہن لگا ادھر وہ عبادتاں کردا ہے اللہ دی عبادت کردا ہے. لوگاں دی اندر مشہور ہے کہ ہر وقت اللہ دی عبادت دی اندر رہندا ہے. ادھر بدکاریاں کردا ہے. سپاہیاں نو انہیں بھیجیا تے سپاہیاں نو کہن لگا جاؤ جا کے عبادت خانہ بھی گرا دیو اور انہوں گرفتار کر کے لے کے آ جاؤ. حاضرین محترم آنے واحد دے اندر لوگاں دے اندر ایک خبر چلی جاندی ہے. سپاہی انہوں گرفتار کر کے لے کے آندے نے. عبادت خانہ جڑا ہے انہوں گرا دیتا جاندا ہے. حاضرین محترم جدو جریج بادشاہ وقت دے سامنے آیا تے جریج پوچھن لگا اے بادشاہ وقت میرا قصور کی ہے مینوں ہتھ کڑی کیوں لائی گئی ہے. کہن لگا او جڑی سامنے خاتون کھڑی ہے اودے کولوں پوچھتے نو ہتھ کڑی کیوں لائی گئی ہے. حاضرین محترم اللہ دا نیک بندہ سے شب بیدار سے ماں دی جڑی بد دعا سی او تے قبول ہو چکے سے. لوگاں دے اندر بھی اس دی بے عزتی ہو چکے سے. عبادت خانہ بھی گرایا جا چکیا سے. لیکن اللہ دا نیک بندہ سے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندیاں نو رسوا نہیں ہون دیندا. حاضرین محترم حضرت جریج کہن لگے بادشاہ وقت میں اس عورت دے نال گل کرن تو پہلے ایک کم کرنا چاہنا وا. بادشاہ وقت کہن لگا کی کرنا چاہندا ہے میں نو صرف اتنی اجازت دے میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لواں. کہن لگا ٹھیک ہے وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ. جریج نے وضو کیتا 2 رکعت نفل پڑھے رب کو دعا منگی. ہن حاضرین محترم آپ چل کے اس عورت دے سامنے آندے نے. کہن لگے دستوں کی کہنا چاندی ہے. کہن لگی میں کی کہنا ہے اے تیرا پتر ہے حرام دا پتر ہے حرام دے نطفے وچوں آیا ہے تو میرے نال برائی کیتی ہے. تے جریج نے کیتا کہ جریج نے اللہ دا نام لے کے اپنی انگلی اس بچے دے پیٹ دے اتے رکھی تے پیٹ دے اتے رکھے کیا من ابو کا یا غلام اے میرے بیٹے ذرا دست سے تیرا ابا کون ہے. من ابو کا یا غلام اے بچے ذرا دست سے تیرا باپ کون ہے. تو میرا پتر ہے یا کسی اور دا پتر ہے. حاضرین محترم چھوٹا جہا بچہ ماں دا دودھ پین والا چند دناں دا ماں دا جڑا بازو ہے انہوں سہارا بنا کے بہ کے فصیح زبان دے اندر گل کردا ہے تے گل کر کے کہندا لوگو اور بادشاہ وقت سن لے اے جڑا جریج ہے اے تے اللہ دا ولی ہے اے سچا ہے میں اس دا پتر نہیں ہاں میں چرواہے دے نطفے وچوں پیدا ہویا ہاں. یا رسول اللہ حق چاری یا علیہ. حاضرین محترم اللہ دی عبادت دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہوں رسوا نہیں ہون دیتا. رسوا ہون تو بچایا لیکن اس تو پہلے چند لمحے آستے ماں دی بد دعا دی وجہ دے نال رسوا ہویا وے. اس تو بعد اللہ رب العالمین نے رسوائی تو بچایا وے اور دنیا دے سامنے اس دی صداقت دا ڈنکا بجوایا. ساستے یار یاد رکھو تیرے میرے کو عبادت کیڑی ہے تیرے میرے کو نیکیاں کیڑیاں نے. وہ ساری رات اللہ دی عبادت کرن والا ساری رات اللہ رب العالمین دے حکمہ دے مطابق اپنی زندگی نو گزارن والا. لیکن اگر ماں دی نافرمانی کرنا
اور ماں بد دعا کر دینی ہے تے پھر او بد دعا جڑا او اثر بھی رکھی. حاضرین محترم، اسی طرح کہ جس نے اپنے والدین کو دعاواں گدیاں اللہ نے اسا کے مقام عطا کیتا، اور جس نے اپنے والدین دی نافرمانی کیتی پھر اس دے ہوتے کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں آئیاں تے کیڑیاں کیڑیاں پریشانیاں آئیاں. اللہ دا ایک نیک بندہ اللہ دی عبادت دے اندر اپنی زندگی گزارن والا، ہر وقت اللہ نو یاد کرن والا. والدہ بڈھی ہو چکی ہے، ضعیف ہو چکی ہے. دل دے اندر خیال آیا کہ میں اس سال حج تے جاواں تے ماں دا خیال رکھن والا کوئی نہیں. بڑے غور نال سنیو، ماں دا خیال رکھن والا کوئی نہیں. کہن لگا اپنی ماں کول گیا، کہندا ہے اماں میں چاہندا اے وہاں کہ اس سال میں حج تے جاواں. ماں نے کہا بیٹا میرا خیال رکھن والا کوئی نہیں، مینوں پیچھے خوراک دی ضرورت ہو سی، اس تو علاوہ میری صحت بھی ایسی ہے. اور اس زمانے آج دی طرح دے لوگ جانے نہیں سن کہ چلو یار 15 یا 20 دن آستے چلے جانے، 40 دن آستے نہیں جانے، ہفتے آستے بھی لوگ چلے جاندے نے، 3 یا 4 دن آستے بھی چلے جاندے نے. لیکن اس زمانے دے اندر تے مہینے بعض اوقات سال لگ جاندے ہوندے سن. پیدل لوگوں نے سفر کرنا ہوندا سی. کیا اگر تو حج تے جائیں گا میرا خیال کون رکھے گا؟ کہنے لگا اماں ٹھیک ہے، اس سال میں حج تے نہیں جانا، اگلے سال چلا جاؤں گا. دوسرا سال آیا، اپنی ماں دے کول پھر آیا، آ کے کہنے لگا اماں میں حج تے جانا چاہنا ماں. ماں نے پھر وہی جواب دیتا بیٹا تو حج تے جائیں گا میرا خیال کون رکھے گا؟ کہا اماں اگلے سال چلا جا سا. حتیٰ کہ 4-5 سال اسی طرح گزر گئے. آخر ایک دن اپنی ماں نو کہنے لگا اماں نہ جانے تیری طبیعت کدوں ٹھیک ہو سی، تو ٹھیک بھی ہو سیں یا نہ ہو سیں، میں اس سال لازمی حج تے جانا ہوں. ماں نے کہا بیٹا میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، باقی تو جس طرح مرضی اس طرح کر. کہنے لگا اماں اس سال میں لازمی حج تے جانا. ماں نو روندے ہویا چھوڑ کے، ماں دا دل دکھا کے خود حج والے پاسے اس نے اپنا سفر بن لیتا. جڑا اس نے سامان کٹھا کرنا سی، نال لے کے جانا سی، سامان اس نے لیتا اور لے کے سفر دا ارادہ کر کے چل پیا. اس زمانے پیدل سفر ہوندے سن تو یا لوگ سواریاں تے سفر کرتے ہوندے سن، اٹھاں وغیرہ تے یا گھوڑیاں تے جو انسان کو میسر آندا سی. تے رات انسان نو جتھے بھی آوے نہیں ہے، جس بستی بھی آوے نہیں ہے، اتھے جا کے رک جانے ہے. اگر اور کسی کو رکنے آستے جگہ نہیں ملنی تے مسیتی جا کے بہ جانے ہے، محلے دے لوگ کھانا وغیرہ دے چھوڑنے ہیں. اسی طرح ہونا ہے یا نہیں ہونا، ساڑھے بھی انہاں علاقیاں میں ہونا رہا. کئی دفعہ اس طرح ہونا ہے، کوئی مسافر آوے نہیں ہے تے مسیتی جا کے رانے ہے، لوگ پوچھنے ہیں کون ہو کہ جی مسافر ہاں. پھر جڑے محلے دے لوگ ہونے ہیں وہ خدمت کر چھوڑنے ہیں، جو میسر ہونا ہے یا دال روٹی وہ دے چھوڑنے ہیں. حاضرین محترم، اے اللہ دا بندہ صوفی ٹائپ آدمی ماں نو پریشانی دی حالت دے اندر چھوڑ کے خود حج دے اتے جانا لا. حاضرین محترم سفر کردیاں ایک بستی دے اندر پہنچیا. رات ان نے مسجد دے اندر گزارے. جدوں رات دے وقت اتے پہنچیا، لوگاں نے پوچھیا کون ہے؟ کہنے لگا جی میں مسافر ہاں. لوگ جو خدمت کر سکتے سن انہوں نے خدمت کی تھی. رات دا وقت ہے، اے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہے، رب دی عبادت کر رہا ہے. اللہ دی قدرت ہے، وہ جڑا گراں سی بستی سی، اس بستی دے اندر چور آ گئے، کسی گھر دے اندر چوری کر رہے نے. سارے دا سارا سامان اکٹھا کیتا. سامان اکٹھا کر کے جدوں نکلن لگے گھر دے لوگ جاگ پے. انہاں نے زور زور دے نال آوازاں دینا شروع کیتیاں، چور 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 چور. حاضرین محترم ہے، ایک گھر چوتے نکل گیا، لیکن آسے پاسوں جدوں ان نے آوازاں سنیاں، جس تک آواز جا رہی ہے لوگ دوڑتے ہوئی بھی آ رہے نے، نال زور زور دے نال آواز بھی لا رہے نے چور چور دے. اس تے دل دے اندر خیال آیا کوئی جگہ ملے جا کے میں اتھے چھپ جاواں. ان نے دوڑنا شروع کیتا. دوڑدیاں اسی مسجد دے کول آیا. انہوں اور کوئی جگہ تے نظر نہیں آئی. مسجد دے اندر آ گیا.
مسجد دے اندر آ گیا تے مسجد دے اندر آ کے حاضرین محترم انہیں ویکھیا مسجد دے اندر اللہ دا کوئی بندہ ہے جیڑا اللہ دی عبادت کر رہا ہے. اے اللہ دا وہی بندہ سی جیڑا اپنی ماں نو پریشانی دے عالم دے اندر چھوڑ کے آیا سی. چور نے ویکھیا میرے بچن دا اور کوئی سہارا نہیں, انہیں او والی پندوکڑی اس صوفی صاحب دے کول رکھی, خود جا کے کسی پاسے چھپ گیا. لوگ باہر ڈھونڈدیاں آئے, پیران دے نشان ویکھے تے کچھ کہن لگے مسجد دے اندر جاندے ہیں. جڑے لوگ مسجد دے اندر آئے انہوں نے ویکھیا اندر کوئی بندہ اللہ دی عبادت بھی کر رہا ہے, نال دے کول کوئی پندوکڑی بھی پئی ہوئی ہے. انہیں باہر والے لوگاں نو بلایا, جڑے گھر دے مالک سن او بھی آ گئے. انہوں نے اپنی چیزاں ویکھیاں, انہوں نے کہا اے چیزاں تے ساڑیاں نے. لوگاں نے جدوں اس نے سلام پھیریا لوگاں نے پکڑ لیتا, ڈانٹ ٹپڑ بھی کیتے, اس نو سزا بھی دیتے. حاضرین محترم اس گران دے بستی دے جڑے لوگ سن, اگر کوئی بندہ چوری کردا سی صبح دے وقت ساری بستی دے لوگاں نو اکٹھا کیتا جاندا سی. اکٹھا کر کے اس بندے نو گدھے دے اُتے بٹھایا جاندا سی, منہ اس دا کالا کیتا جاندا سی, گلیاں دے اندر منادی کیتی جاندی سی لوگو اے بندہ چوری کرن والا وے, جڑا بندہ چوری کردا ہے اس دی یہ سزا ہوندی ہے. حاضرین محترم ہن اسی طرح کیتا گیا, اس بندے نو گدھے دے اُتے بٹھایا گیا, منہ اس دا کالا کیتا گیا. منہ کالا کرن تو بعد اگے منادی کرن والا منادی کر رہا ہے لوگو جڑا بندہ چوری کردا ہے اس دی یہی سزا ہوندی ہے. اے بندہ کافی دیر سندا رہا, جدوں چوک آیا گران دا درمیان آیا, تقریباً سارے لوگ اکٹھے ہو چکے نے. وہ جڑا منادی کر رہا ہے انہوں کہن لگا یار اعلان تے تو اپنی مرضی نال کرنا ہے, لیکن مہربانی کر ان اعلان نہ کر, میری گل نو تو مننے یا نہ مننے تیری مرضی ہے. لیکن جڑی سچی گل ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں اگر مہربانی کر اعلان جڑا ہے انہوں تبدیل کر لے. پوچھن لگا کہ اعلان کرا کیا اے نہ کہہ جڑا چوری کردا ہے ادھی اے سزا ہوندی ہے, بلکہ اے کہنا شروع کر لوگوں جڑا اپنی ماں دا دل دکھا کے اللہ دی عبادت کرنے آستے جائے اس دا اے ہی انجام ہوندا ہے. جڑا اپنی ماں دا دل دکھا کے اللہ دی عبادت کرنے آستے جائے اس دا اے ہی انجام ہوندا ہے. حاضرین محترم اپنے ماں باپ دا ادب کرو, اپنے ماں باپ دا احترام کرو. والدین ایک واری ملے دوبارہ نہیں ملنے. دنیا دی ہر چیز انسان کو لوں ایک واری کھو جائے, اللہ نہ کرے بچے فوت ہو جان, انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی عطا کر چھوڑنا. بہنہ برا نے اگر زیادہ نے بہن ایک دنیا تو پردہ کر گئی دوسری موجود ہے, بھائی دنیا تو پردہ کر گیا ہو سکتا ہے دوسرا موجود ہوئے. دنیا دیا نعمتاں انسان کو چھن جان. حاضرین محترم وہ مل سکدیاں نے, مال چھن جائے وہ مل سکدا وے, لیکن والدین ایک باری دنیا تو پردہ کر گئے پھر ماں سوائے رون تو اور کچھ نہیں ہوئے گا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین اساں اپنے والدین دا ادب کرن دی احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے.